کہ اگر ایک پاکستانی اب یوکے جائے گا تو اس کو سب سے پہلے تو 10 ڈے ہوٹل کوارنٹین کرنا پڑے گا. اور وہ میں ریسنٹلی پچھلے ہفتے ہی میں کسی سے مل رہا تھا اور وہ یوکے جا رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ وہاں پہ سب سے پہلے تو بات ہے کہ ہوٹل میں کھانا اچھا نہیں ہوگا, کھانا ہماری مرضی کا نہیں ہوگا, اور جو پیسے یوکے گورنمنٹ لے گی وہ تقریباً 2200 اور 2300 کہہ لیں جو برٹش پاؤنڈ ہے وہ لیں گے. اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ اگر 2300 پاؤنڈ 10 دن کا یوکے کی گورنمنٹ ایک پاکستانی سے چارج کرے گی تو کیا اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یوکے کی گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ پاکستانی یوکے کے اندر آئے. اس سے مراد یہ ہے کہ پاکستانیوں کے ساتھ ایک ایسا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے جو کہ نہ تو فنڈامنٹل رائٹس کے میں کہیں پورا اترتا ہے, نہ وہ سائنٹیفک ڈیٹا کے تحت آپ اس پہ پورا اترتے ہیں, لیکن یہ ایک بیسیکلی یہ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ڈیسیژن ہے یوکے کا, جو کہ گو کہ پاکستان بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم نے انگلینڈ سے آزادی حاصل کی, اور عمران خان صاحب پاکستان میں تھکتے ہوئے نہیں کہتے تھے جناب کہ میرے یوکے کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, میں جو ہے وہ یہ وہی بورس جانسن ہے یوکے کے پرائم منسٹر, جب یہ پاکستان آتے تھے تو یہ عمران خان کے ساتھ سیلفیاں لیتے تھے, لیکن ڈونٹ فرگیٹ ہی از دا پرائم منسٹر ان دا یوکے ناؤ, اور جب آپ پرائم منسٹر پہ ہوتے ہیں یو ہیو این آفس اینڈ یو ہیو اے چیئر, تو پھر آپ اس طرح بہیو کرتے ہیں جس طرح آپ کی اسٹیٹ آپ کو کہتی ہے, اس میں پرسنل تعلقات کوئی نہیں چلتے. لیکن پاکستان کے جو ہائی کمشنر ہیں انہوں نے بھی وہاں پہ یہ بات کی کہ ہم نے برٹش گورنمنٹ سے اس کو جو ہے وہ ٹیک اپ کیا ہے اور برٹش گورنمنٹ ہمیں شاید اس میں کوئی ریلیف دے گی. کیا ایسی چیز ہے کہ کیا پاکستانیوں کو ہر چیز جو ہے وہ جو ان کا ایک جائز حق ہوتا ہے اس کی بھی فیور لینی پڑتی ہے؟ تو وہ جائز فیور بھی لینے کے لیے ہمیں ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے. ہمیں یو اے ای نے اس لسٹ میں ڈالا, انڈیا کو سارے نکال رہے ہیں, ہمیں سارے اس لسٹ میں ڈال رہے ہیں. اور انڈیا میں کرونا بھی زیادہ تھا, پاکستان میں کرونا بھی کم ہے, یہاں اس طرح اموات بھی نہیں ہوئی, لیکن جیسے ہی مجھے یاد ہے کینیڈا نے بھی ہمیں اس لسٹ میں ڈال دیا جیسے ہی انہوں نے انڈیا میں کرونا بڑھنا شروع ہو گیا. حالانکہ انڈیا اور پاکستان کی تو ڈائریکٹ ٹریولنگ ہی کوئی نہیں ہے, ایون کہ یا تو انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے آنا پڑتا ہے یا آپ دبئی کے راستے آتے ہیں, لیکن ہمیں ساری دنیا نے بین کر دیا کہ جی آپ انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا بارڈر لگتا ہے, اور انڈیا کو ساری دنیا کھولی جا رہی ہے. سو یہ جو فیصلے ہیں یہ پولیٹیکل نیچر کے فیصلے ہیں, اس کا کرونا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل الائنمنٹ ہے وہ کیونکہ چائنا کی طرف ہوتی جا رہی ہے اور ہو چکی ہے, تو آبویسلی اب جو ویسٹ ہے وہ پاکستان کو وہ سزائیں دیتا جائے گا, کبھی کسی طریقے تنگ کریں گے, کبھی کسی طریقے آپ کو جو ہے تنگ کیا جائے گا. سو پاکستان نے کیا اس کو جو سٹیٹمنٹس دی ہیں عمران خان صاحب نے ریسنٹلی, جو اوپن سٹیٹمنٹس دیتے ہیں, میں نے امریکہ کو نو کہہ دیا, یوکے عمران خان صاحب جانا چاہتے تھے لیکن یوکے والوں نے عمران خان صاحب کو ریسیو ہی نہیں کیا, کیونکہ یوکے والے کہتے تھے کہ آئیں آپ کو ہم کرکٹ میچ دکھاتے ہیں آفیشیل پروٹوکول میں, اور ایک دو چھوٹی اور چیزیں تھیں, جبکہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ مجھے 10 ایئرز پلان دیں جو کہ انڈیا اور یوکے کا پلان ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اور یوکے کے اپنے تعلقات ہیں, اور اس کی بیس کے اوپر ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اگر انڈیا کے کسی ملک کے ساتھ اچھا تعلق ہے تو ضروری نہیں ہم بھی اسی وہ تعلقات ہمارے ساتھ بھی اسی طرح رہ سکیں, یا ہماری کوئی اتنی کیپیسٹی ہو یا ہماری اکانومی اس طرح ہو. انڈیا کی اکانومی ہم سے بہت بڑی ہے, ہم تو اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے, لیکن انگلینڈ اور یوکے کے تعلقات تو ہمیں اس کو کمپیئر کرنا جی پاک یوکے تعلقات سے, یہ میرا خیال ہے ناانصافی ہوگی, اور ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کو اس طرح نہیں سوچنا چاہیے. اب جا کے انہوں نے عمران خان صاحب نے یہ کہا, انہوں نے کہا جی نہیں آپ پھر نہ آئیں, کیونکہ جو یوکے کے جو پرائم منسٹر کا آفس ہے اس نے ہماری ریپیٹڈ جو ریکویسٹ ہے اس کو رسپانس ہی نہیں کیا. اب عمران خان صاحب نومبر میں یوکے جائیں گے جہاں پہ وہ جو یو این کی جو گلوبل کلائمیٹ سمٹ ہے اس میں خطاب کریں گے اور بات ہوگی. سو جب سے عمران خان پرائم منسٹر بنے 3 سال سے انہوں نے یورپ کا کوئی وزٹ نہیں کیا. ایک دفعہ آئی تھنک وہ ڈیووس گئے, لیکن وہ بھی ایک فورم کے اوپر, وہ کوئی اس طرح کا فورم نہیں. سو عمران خان صاحب کے ٹینیور میں پاکستان کی جو گلوبل آئسولیشن ہے وہ نظر آ رہی ہے, اور گلوبل آئسولیشن اس طرح نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا جائے کہ جی کہ ہم کو اس طرح کے کام کر رہے ہیں, ہمیں دبایا جا رہا ہے, ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے, اور ابو آل جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ پاکستان چائنا کے قریب ہوتا جا رہا ہے, اور جو ایکسپلسٹ اینڈ ایکسپریسو سٹیٹمنٹس آتی ہیں پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے ڈیلی بیسس کے اوپر,
कि जनाब चाइना के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, चाइना को हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हम चाइना के साथ बातें अंदर बैठ के करते हैं, हाँ हम अमेरिका को मैंने एब्सोल्युटली नो कर दिया। ये वो सजाएं हैं जो पाकिस्तान को अब मिल रही हैं और ये मिलती रहेंगी आइंदा आने वाले दिनों में भी। लेकिन अगर इमरान खान साहब और उनकी जो काबीना है, आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब ट्रंप साहब से मिल के आए, जब जनरल बाजवा भी 2019 में इमरान खान साहब के गए, तो इमरान खान साहब जब एयरपोर्ट इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं वर्ल्ड कप जीत के आ गया। हालांकि वो एक सिंपल सी ट्रंप से मुलाकात थी, एक प्रेसिडेंट की, एक प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात थी, एक ऑफिशियल लेवल की, और उसमें ट्रंप ने सिर्फ ये कहा मैं मीडिएशन कराऊंगा, जिसका इंडिया ने फौरन रिजेक्ट किया और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को भी उसके ऊपर भी बात करनी पड़ गई। और यहाँ पे अपने पैटी पॉलिटिकल गोल्स के लिए जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो जो बड़े स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं, वो समझते हैं हम शायद वो कर बैठे हैं, फिर अवाम को मायूसी होती है, तो फिर उसका जो खमियाजा है वो लीडरशिप के ऊपर प्रेशर आता है, दोनों ममालिक के ताल्लुकात के ऊपर भी असर पड़ता है, और फिर वो एक नफरत का भी इजहार होता है। जैसे कि इमरान खान साहब ने ये कहना शुरू कर दिया कि जो टूरिज्म मुस्लिम वर्ल्ड से आनी चाहिए, जो है यूरोपियन जो है मुसलमानों को यूरोप में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां इस्लामोफोबिया है। सो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ये जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं तकसीम की, ये जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं डिवीजन की, ये जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जिसमें वो एक एनवायरनमेंट इस तरह का हमारे सामने आ रहा है जिसमें हमें ये पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो एक इस तरह की जो पॉलिसी है जिसमें बैलेंस नहीं कर पा रहा, और जो एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी आप ये कह लें कि वो है, और इंडिया जो है उसके साथ हम हर वक्त अपने आप को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो जो बैलेंस की बात हम करते हैं, या वो जो रिलेशनशिप को बैलेंस करने की बात करते हैं इंडिया के साथ, अब वो नहीं है। और मगरब और अमेरिका और यूरोप की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया के साथ और जो ताल्लुकात हैं, वो बिल्कुल एक नई जहत पे पहुंच चुके हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान जो है वो उसको जिस चीज की जरूरत है वो ये है कि एक ऐसी लीडरशिप चाहिए और ऐसे कंसेंसस फैसले होने चाहिए जिसमें अगर पाकिस्तान चाइना की तरफ अपनी डायरेक्शन मोड़ रहा है, या चाइना के साथ ताल्लुकात जो है वो स्टैब्लिश कर रहा है या स्टैब्लिश हो चुके हैं, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ही है, उसके ऊपर एक कंसेंसस होना चाहिए। और फिर आप ये बातें ना करें जिस तरह आप बातें करते हैं व्हेन इट कम्स टू, ये अमेरिका के बारे में बातें करते हैं। हमने बैलेंस करना है तो फिर बैलेंस रखने के लिए हमें अपने आप को उस तरह का बिहेवियर भी स्टैब्लिश करना पड़ेगा, रियासत का मूड स्टैब्लिश करना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया, एक प्रॉपर चेंज लेके आनी पड़ेगी। और आप मगरब का पैसा तो चाहते हैं लेकिन मगरब के खिलाफ हम बातें भी करते हैं। और यूके ने ये जो काम किया है ये बेसिकली तो हमारी इन्होंने इंसल्ट की है, लेकिन ऑब्वियसली वो इंडिया को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जैसे कि मैं कल रात यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बारे में जो वीडियो बना रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि जी जो क्वाड पार्टनर्स हैं उनको इंडिया को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना चाहिए। जब प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट क्वाड पार्टनर्स को होगा तो पूरी दुनिया प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देगी। और हमें जो वो है बजाय इसके कि हमें हमारे लोगों को जो है वो फैसिलिटेट करने के लिए हमारे पाकिस्तानियों को तंग किया जा रहा है,